الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تو ماشاءاللہ بہت سے مہمان آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہاں سے آئے؟ فیصل آباد سے کون آئے؟ اور ایبٹ آباد سے کون آئے؟ اچھا، گوجرا سے کون آئے؟ اچھا ماشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ جہلم سے کون آئے؟ اور اس کے علاوہ کہیں سے کوئی؟ ٹھیک ہے، تو خوش آمدید، آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں۔ اللہ کرے کہ آپ کا یہ سفر اللہ کی خاطر قبول ہو اور اس سے بہت کچھ سیکھ کر عمل میں تبدیلی آئے۔ تو آج کل عشرہ ذی الحجہ چل رہا ہے، اور الحمدللہ اس میں ایک نیکی کرنا جو ہے وہ عام دنوں کی نیکی کے مقابلے میں بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ تو پہلے بھی اس پر بات ہوئی تھی کہ وہ کون سی نیکی ہے جو کر لی جائے تو انسان سارا دن ہی نیکی میں ہوتا ہے، روزہ رکھنا۔ ٹھیک ہے، اوزاعی کہتے ہیں کہ مجھے یہ معلوم ہوا کہ عشرہ ذی الحجہ کے دنوں میں سے ایک دن میں عمل کرنا اللہ کی راہ میں غزوہ کرنے کے برابر ہے، جس میں دن کو روزہ رکھا جائے اور رات کو پہرا دیا جائے، سوائے اس کے کہ کوئی شخص شہادت کے ساتھ خاص ہو جائے۔ یعنی ایک ایک عمل کا اجر اتنا زیادہ ہے گویا روزے کے برابر اور رات پہرا دینے کے برابر۔ عبداللہ بن عون کہتے ہیں محمد بن سیرین عشرہ ذی الحجہ کے پورے عشرے کا روزہ رکھتے، یعنی 9 دن کا روزہ رکھتے، پھر جب عشرہ گزر جاتا اور ایام تشریق گزر جاتے تو وہ 9 دن تک افطار کرتے جتنا انہوں نے روزہ رکھا ہوتا۔ اور مجاہد جو تھے وہ بھی اسی طرح ان دنوں کے پورے عشرے کے روزے رکھتے، اور دیگر لوگ بھی اس کے روزے رکھتے۔ تو اگرچہ گرمی کے دن ہیں لیکن اگر ہو سکے تو تجربہ کریں۔ ایک دن پہلے دن کا روزہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن پھر دوسرے دن آپ نارمل ہو جاتا ہے اور انسان کی روٹین بھی بن جاتی ہے، اور آپ کے روزے چھٹے ہوئے بھی ہوں گے کچھ۔ ہر انسان کو کوئی نہ کوئی، اور خاص طور پر خواتین کے لیے تو یہ مسائل ہوتے ہی ہیں۔ تو یہ بہترین دن ہے کہ آپ اپنے قضا روزے رکھ لیں، کیونکہ اس سے آپ کی قضا بھی پورے ہو جائیں گے، اور ان دنوں میں رکھنے کے لیے، ان دنوں میں رکھنے کی وجہ سے اجر و ثواب بھی زیادہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، چلیے ٹھیک ہے، تو ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ آج کا نیا باب ہم شروع کریں گے انشاءاللہ۔ تکبیرات۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم پڑھ رہے ہیں شفا کی دعائیں۔ آپ میں سے کس کس کے پاس نہیں ہے؟ نہیں ہے، ان کو دلوا دی جاتی تو بہت اچھا تھا، تاکہ یہ اپنے ساتھ تحفہ بھی لے جاتے اور آج پڑھ بھی لیتے۔ دلوا دیں انشاءاللہ، لا کے تو بانٹتے جائیں، میں بات کرتی جاؤں گی اور آپ بانٹتے جائیں، اور آپ خاموشی سے بس ہاتھ کھڑا رکھیں جب تک آپ کو کتاب مل نہ جائے، ٹھیک ہے؟ شفا کی دعاؤں میں ہم آج شروع کریں گے ایک نیا چیپٹر، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پیج 17 پر فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ بس ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور اسے غم سے نجات دے دی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت خوبصورت انداز میں یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے، اور ذنون یعنی یونس علیہ السلام کو اچھی تعریف کے ساتھ یاد کیا ہے، ان کی تعریف بیان ہوئی ہے۔ یعنی ویسے تو ان کا نام یونس ہے، لیکن پیار سے ان کو کیا کہا گیا ہے؟ وَذَنُّونَ۔ یہ آیت جو ہے یہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 88 ہے۔ شمیم ایک دفعہ پڑھ دیجئے۔ وَذَا النُّونِ إِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ اور مچھلی والے کو، مچھلی والا جب وہ غصے سے بھرا ہوا چلا گیا، یعنی اپنی قوم سے، بس اس نے سمجھا کہ ہم اس پر گرفت تنگ نہ کریں گے، تو اس نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، یقیناً میں ظلم کرنے والوں میں سے ہو گیا ہوں۔ تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور اسے غم سے نجات دی، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ یعنی ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ غم سے نجات دیتا ہے۔ آپ میں سے کبھی کسی کو غم کا کوئی تجربہ ہوا؟ کس کو نہیں ہوا؟ سبھی کو ہوا، یہ زندگی کا ایک حصہ ہے۔ لیکن جب غم لاحق ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ غم کا علاج کیسے کریں، جبکہ غم کا علاج قرآن مجید میں موجود ہے۔ غم لاحق ہوتا ہے کسی حادثے کے پیش آنے پر، بیماری پر، وفات پر، کچھ کھو جانے پر، کچھ ناپسندیدہ چیز کا سامنا کرنے پر۔ تو جب ایسا ہوتا ہے تو پھر انسان پریشان ہو جاتا ہے اور اس کو کچھ سوچتا نہیں، اور بعض اوقات وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام کرنے لگتا ہے، جو ہم سب کی کمزوری ہے۔ تو ایسے میں انسان کو کیسے نجات مل سکتی ہے؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر کے، لا الہ الا انت سبحانک، اور نمبر 2، اپنی غلطی کا اعتراف کر کے، انی کنت من الظالمین۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو شخص غم کی حالت میں یہ کلمہ پڑھے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو غم سے نجات عطا کریں گے۔ تو نیکسٹ ٹائم یاد رکھیے گا یہ بات کہ کوئی بھی ناپسندیدہ چیز زندگی میں آئے جو ہمیں ذہنی طور پر بیمار کرے، قلبی طور پر بیمار کرے، جسمانی طور پر، کیونکہ غم اور دکھ اور پریشانی انسان کو جسمانی بیماریوں میں بھی مبتلا کر دیتے ہیں۔
آج یہ بات تحقیق شدہ ہے کہ سٹریس، پریشانی اور غم جو ہے وہ انسان کو بیمار کر دیتا ہے، ہارٹ اٹیک کا سبب بتایا جاتا ہے، کینسر کا سبب بتایا جاتا ہے، اور اسی طرح دیگر بیماریاں۔ تو بہرحال حضرت یونس علیہ السلام جب قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کی دھمکی دے کر اللہ کا حکم آئے بغیر ہی چلے گئے، اور یہ سمجھا انہوں نے اللہ نقدر علیہ کہ ہم ان کو تنگی میں مبتلا کر کے یا ان کے اس عمل پر ان کی گرفت نہیں کریں گے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کچھ ایسا کر لیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا، لیکن ہم ساتھ ہی اپنے دل کو کیا تسلی دیتے ہیں، اچھا کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ بہت دفعہ ایسا کرتے ہیں، اچھا کچھ نہیں ہوتا، پھر کیا ہوا؟ لیکن غلط بات تو غلط بات ہی ہے نا، گناہ کا کام تو گناہ کا کام ہی ہے نا، جس چیز سے اللہ نے منع کیا اس سے منع ہونا چاہیے نا۔ تو پھر لیکن ہم کمزور ہیں، ہم پھر پھسل جاتے ہیں، اور ہم اس وقت وہ کر لیتے ہیں جو ہم سمجھتے کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں، حالانکہ وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو ایسے میں پھر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا ایک بات آپ نے دیکھی ہوگی کہ جب کوئی غلطی ہوتی ہے تو اندر سے گھنٹیاں بجنے لگتی، رہ رہ کے اس بات کا خیال آتا ہے میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ جو ہی یہ خیال آئے تو اس کو سپریس نہ کریں، اس کو دبائیں نہیں، بلکہ کیا کریں؟ اعتراف کر لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ غلطی سے پاک ہیں، آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، ہم تو انسان ہیں۔ فرق ہی یہی ہے نا، یہ ایک فرق ہے نا خالق اور مخلوق میں، معبود اور عابد میں، کہ معبود غلطی سے، اور معبود ہو بھی وہی سکتا ہے، الہ ہو بھی وہی سکتا ہے جو غلطی سے پاک ہو، اور باقی جتنی بھی مخلوق ہے وہ تو غلطی کرنے والے ہی ہیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ فنادیٰ فی الظلمات، اندھیروں میں جا کر اللہ کو پکارا، اندھیروں میں، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اندھیرے میں انسان کے غور و فکر کی صلاحیت اور اپنے اندر جھانکنے کی صلاحیت اور اپنی غلطیوں کو یاد کرنے کی صلاحیت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جب ڈسٹریکشن ہوتی ہے نا، دن کی روشنی ہوتی ہے، ہم لوگوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہم ایک چیز ہمارے دل میں اس وقت بھی خیال آ رہے ہوتے ہیں۔ بائی دا وے یہ بھی تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ انسان کے اندر اٹھنے والے جو خیالات ہیں ان میں سے اکثریت جو ہے 90+% وہ منفی خیالات کی ہوتی، منفی خیالات زیادہ آتے ہیں انسان، کسی خوف کا، غم کا، پریشانی کا، اندیشہ، انزائٹی، اس طرح کی بہت سی چیزیں اس کے اندر ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو دن کو یا روشنی میں یا لوگوں کے بیچ میں عام طور پر ہم اپنی غلطی کو نہ پہچان سکتے ہیں، نہ اس پہ شرمندہ ہوتے ہیں، نہ اس پہ توبہ معافی کرتے ہیں، کیونکہ لوگ ہمارا دل بہلا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جو ہی ہم اکیلے ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ حقیقت نظر آنے لگتی ہے۔ ایسے میں کچھ لوگ تو ڈینائل میں چلے جاتے ہیں، نہیں نہیں کچھ نہیں ہوتا، خیر ہے، سب کر رہے ہیں، تم بھی کر لو۔ لیکن کچھ لوگ اپنے ساتھ سچے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، اللہ سے معافی مانگ لو۔ تو یونس علیہ السلام چونکہ اللہ کے ایک پیغمبر تھے، اللہ کی معرفت تھی ان کو، لہٰذا انہوں نے کیا کیا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف بیان کی، اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہر نقص اور عیب اور آفت سے منزہ اور پاک قرار دیا، اور اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان اس آیت کے ساتھ خاص طور پر اور اس احساس کے ساتھ اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے غم دور کر دیتا ہے۔ یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یونس علیہ السلام نے کچھ مانگا تو ہے نہیں، نہ کہا کہ میری مصیبت دور کر دیں، مجھے مچھلی کے پیٹ سے نکال دیں، نہ کوئی حال دعائی مچائی میں کدھر آ گیا ہوں، یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، ہائے اماں، ہائے ابا، ایسا کچھ نہیں کہا۔ ہم تو یہ کرتے ہیں نا۔ تو انہوں نے دراصل اپنی حالت کا اظہار کیا، اللہ تعالیٰ کی شان بیان کی اور اپنی حالت کا اظہار کیا،
اور اس کو کہتے ہیں دعائے عبادت. یہ ایک عبادت کی حالت ہوتی ہے. تو دعا جو ہوتی ہے وہ صرف الفاظ کی تکرار کا نام نہیں ہوتا، بلکہ سچی دعا وہ ہوتی ہے جس کے ساتھ سچا عمل بھی شامل ہو جاتا ہے. یعنی سچا عمل جو دعا یعنی سچے عمل سے مراد دعا کا عمل ہے، دعا مانگنا. واضح؟ صرف الفاظ دہرا دینا کافی نہیں. بہت سے لوگ 1.25 دفعہ آیت کریمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک دفعہ نہیں سوچ کے پڑھتے کیا کہہ رہے ہیں. یہ ہم سے مطلوب نہیں ہے. ہم سے کیا مطلوب ہے؟ سچی دعا مطلوب ہے. پھر چاہے آپ تکرار کریں، کوئی حرج نہیں، اور اس کے ساتھ سچا عمل بھی ہو. اور سچا عمل اس وقت کیا ہے؟ دعا کرنا. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ صدقہ خیرات کر دینا، یا جو غلط کام کیا ہے اس کے الٹ کام کرنا. اور پھر آپ دیکھیے کہ ہمارا غم اتنا بڑا غم نہیں ہوتا جو یونس علیہ السلام کا غم تھا، اللہ کی ناراضگی کا غم، اور پھر اندھیرے میں آ جانے کا اور ایک ٹریپ ہو جانے کا. آپ دیکھیے دنیا کی جیل یا قید جو ہوتی ہے وہ بھی بڑی وحشتناک ہوتی ہے. اور امیجن کریں کہ آپ ایسی جگہ پر موجود ہوں. کوئی ہے جو اس وقت انسان کی آواز سن سکے، پکار سن سکے؟ اپنے آپ کو کسی ایسی جگہ امیجن کریں جہاں کوئی آپ کی آواز سننے والا نہیں. کبھی آپ میں سے کوئی کسی ایسی جگہ ٹریپ ہوا؟ کسی کمرے میں، کسی بھی جگہ؟ کیا بتاؤں آمنہ کو دے. سازا سٹوری تھوڑی سی خطرناک سی ہے. مجھے ہوم لینڈ سیکیورٹی نے ایئرپورٹ پہ سائڈ لائن کر لیا تھا بورڈنگ ٹائم پہ، اور میرے سارے ڈیوائسز جو تھے انہوں نے کانفسکیٹ کر لیے تھے جب میں پڑھ رہی تھی. اور وہ سچویشن لائف میں مجھے لگتا ہے کہ وہ مچھلی کا ویٹ تھا میرے لیے، کیونکہ فلائٹ نے میرا ویٹ نہیں کرنا تھا، اور میں اکیلی تھی. میری ایک فرینڈ چھوڑ کے ایئرپورٹ پہ جا چکی تھی، اور رات کا ٹائم تھا، اور شہر میں کوئی اور نہیں تھا جس کو میں کال کر سکتی. اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے فلائٹ دوسری بک کر کے دیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اور وہ کچھ بھی کر سکتے تھے. لیکن یہ کلمہ مجھے یاد ہے کہ زبان پہ جاری ہوا اس وقت اللہ کی رحمت سے. اللہ نے کمپوزر دیا، اور میں نے ریزسٹ نہیں کیا. میں نے کہا وٹ ایور یو نیڈ یو کین ہیو، جسٹ لیٹ می گو. اور مجھے یاد ہے کہ وہ فلائٹ تھی کہ میں دروازے سے ایک اسٹیپ ان کیا میں نے، اور پیچھے سے انہوں نے دروازہ بند کر دیا. یعنی میں 10 سیکنڈ اور مزید نہ پہنچتی تو فلائٹ نے ویٹ نہیں کرنا تھا. تو میں جب بھی اس سچویشن کے بارے میں سوچتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بس اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے نکالا. اگر وہیں رہ جاتی، فلائٹ نکل جاتی، تو پتہ نہیں کیا ہوتا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے کہ انسان کو ایسے موقع پر ایگزیکٹلی وہی چیز، وہی دعا یاد آ جائے، انہی الفاظ میں پکارنا یاد آ جائے کہ جو اس موقع کی مناسبت سے سب سے زیادہ اپروپریٹ ہے. تو بہرحال یہ تو اللہ کا وعدہ ہے نا کہ جو مشکل وقت میں اس کو پڑھے گا اس کو نجات ملے گی. لہٰذا کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ پر حسن ظن رکھنا چاہیے، پورے یقین کے ساتھ دعا پڑھنی چاہیے، اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے. اور پھر نہ صرف یہ کہ ایسے مواقع پر، بلکہ جہاں کہیں بھی آپ شدید تکلیف کا شکار ہو تو اللہ تعالیٰ کو پکاریں اس یقین کے ساتھ کہ اس وقت کوئی اور میری پکار نہیں سن سکتا، نہ ہی میرے لیے کچھ کر سکتا ہے، اللہ ہی کرنے والا ہے. اور صرف مشکل وقت میں نہیں، زندگی کے عام حالات میں بھی روزانہ کا ایک طرح سے اپنا یہ عمل بنا لیں
کم از کم 10 دفعہ 20 دفعہ 100 دفعہ جتنی اللہ توفیق دے اس کلمے کو پڑھیں، اور اگر ہر دفعہ پوری توجہ سے نہ پڑھیں تو ایک دفعہ ضرور اس بات کا اعتراف کریں. چلے ہم ایک دفعہ ہم سب مل کر پوری توجہ کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں. لا الہ الا اپنے کسی بھی ایسے غم کو یاد کر لیں جو آپ کے دل پہ بوجھ بنا ہوا ہے، کیونکہ گناہ کا ایک بوجھ ہوتا ہے اور وہ لازماً پڑتا ہے انسان کے اوپر، اس سے چھٹکارا نہیں حاصل ہو سکتا سوائے اس کے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی رحمت نازل کر دے. تو بہرحال انسان کا اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرنا، تعریف کرنا، اپنے گناہ کا اعتراف کرنا، اپنی غلطی کو مان جانا، یہ قبولیت اور مغفرت کا سبب بنتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کسی کا بھی نیک عمل ضائع نہیں کرتا. لہٰذا ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا چاہیے اور زبان سے اچھے کلمات ادا کرنے چاہیے. تو پیج پلٹیے. چیپٹر کا نام ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھیں، یعنی اچھا گمان رکھیں، زبان سے اچھے کلمات ادا کریں. ظن کا لفظ ہے نا اردو زبان میں نہیں ہوتا، بلکہ اردو زبان میں عربی سے آیا ہے، یعنی یہ اوریجنلی اردو لفظ نہیں ہے بلکہ عربی لفظ ہے. اس کے عام معنی کیا ہوتے ہیں؟ گمان، فرض کر لینا، اندازہ لگا یعنی اندازتاً کچھ خیال رکھنا. اور کسی کے بارے میں حسن ظن کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بارے میں اچھا اور نیک خیال اور نیک گمان رکھنا. اس کا اپوزٹ ہوتا ہے سوء ظن، برا گمان کرنا. مثلا اللہ سے حسن ظن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ میری دعا ضرور سنے گا، اللہ مجھے غم سے ضرور نجات دے گا، اللہ میری بخشش فرما دے گا. یہ حسن ظن ہے. اور سوء ظن کیا ہے؟ میری دعا تو سنتا ہی نہیں، میری یہ دعا نہیں سنی جائے گی، یہ نہیں قبول ہونے والی، میری تو لگتا ہے بخشش ہی نہیں ہوگی. یعنی ہر الٹا خیال جو ہے وہ سوء ظن میں آئے گا، یہ کام نہیں ہونے والا، بہت دعا کر لیے کچھ نہیں بنے گا. کوئی کہے میں نے بڑی دعائیں کی ہیں تو انسان سوچنے لگے جو مرضی کر لے، ہونا کچھ نہیں. نہیں، مایوسی نہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ یقیناً ضرور سارے گناہ معاف کر دے گا، سارے کے سارے وہ معاف کر سکتا ہے. عمومی طور پر ہر ایک کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں خاص طور پر شیطان کبھی بھی آپ کو کسی وسوسے کے ذریعے اللہ سے بدگمان نہ کرے، اللہ سے مایوس نہ کرے. اور کسی کے بارے میں بھی اچھا گمان جو ہے یہ ایک صحت مند ذہن کی نشانی ہوتی ہے. اور سوء ظن کی بنیاد ناقص معلومات ہوتی ہیں. اور اگر ہم دیکھیں تو جو مثبت سوچ ہوتی ہے اس کے نتائج اچھے نکلتے ہیں، وہ اچھی فعال بھی ہوتی ہے، اچھا شگون بھی ہوتا ہے. اور اچھا گمان انسان کو اچھے کاموں کی طرف لے جاتا ہے، نیک کام کروا لیتا ہے اس سے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے حسن ظن کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ یقین رکھا جائے کہ وہ دعائیں سنتا ہے، وہ توبہ قبول فرماتا ہے، وہ بخشش فرماتا ہے، وہ پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور کرتا ہے، مصیبتوں سے نجات دلاتا ہے. جب انسان کے اندر یہ یقین ہوگا تو پھر وہ کام بھی ایسے کرے گا جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہو، کیونکہ وہ اللہ سے اچھا گمان رکھتا ہے نا. آپ جس کے بارے میں گمان اچھا رکھتے ہیں اس کے ساتھ آپ کا معاملہ کیا ہو جاتا ہے پھر؟ مثلاً اگر آپ کسی کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے لیے بہت مخلص دوست ہے، یہ میری بہت مخلص دوست، یہ ہمیشہ میری خیر خواہی کرتی ہے،
تو پھر آپ کا رویہ اور آپ کا معاملہ کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ جی آپ کا بھی اچھا ہوگا نا، یا ہونا چاہیے نا، کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اگر کوئی انسان آپ کے لیے خیر خواہ ہے، آپ کے لیے اچھا چاہتا ہے، تو پھر آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ بھی جواباً اس کے لیے اچھا ہی چاہیں۔ تو جس انسان کو یہ یقین ہوگا کہ اللہ مجھ پر ظلم نہیں کرے گا، اللہ میرے لیے جو فیصلہ کرے گا اچھا ہی کرے گا، اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا، یہ قرآن کی روح سے، وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اللہ جہان والوں کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہتا، اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا۔ اگر کسی کا بھی کوئی حال خراب ہے نا اور ہم سوچیں اللہ نے اس پر ظلم کیا، نہیں، اللہ نے ظلم نہیں کیا، ہوتا یہ کہ وہ ہماری اپنی غلطی کا کوئی نتیجہ ہوتا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، ہم صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں نا۔ مثلا کسی انسان کو شدید بیمار دیکھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ نعوذ باللہ اچھا نہیں کیا، اس کو اتنا بیمار کر دیا، اس کو اس حال میں یہ پہنچ گیا، اس پر اللہ نے رحم نہیں کیا۔ نہیں، یہ نہیں سوچیں۔ کیا سوچیں؟ ایک تو یہ کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی اپنی کوئی غلطی یا کوئی چیز ایسی ہو جس کی وجہ سے یہ اس حال میں پہنچا ہے۔ کل میں اپنے علاج کے لیے گئی ہوئی تھی حکیم صاحب کے پاس، آغا جی ہیں یہاں، تو وہ علاج بالغذا کرتے ہیں، یعنی غذا سے علاج کرتے ہیں، دوائیاں بھی تھوڑی بہت دیتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہماری دوائی کوئی اثر نہیں کرے گی جب تک آپ اپنی فوڈ چینج نہیں کریں گے، اپنا لائف سٹائل چینج نہیں کریں گے، اپنی ایٹنگ ہیبٹس چینج نہیں کریں گے، تو آپ دوبارہ اسی بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اگر آپ سرجری تک بھی کروا لیں تو پھر دوبارہ وہی ہوگا۔ تو ہمارے سامنے ایک پیشنٹ آیا، ایک مریض آیا، ایک بچہ تھا، وہ والدین جو تھے 5 گھنٹے کی ٹریولنگ کر کے یہاں پر پہنچے تھے، اور بچہ جو تھا وہ ایک میزریبل کنڈیشن میں تھا کہ دیکھ کے رحم آ رہا تھا، اس پر تو کیا، اس کے والدین پر بھی بہت ہی دل دکھی اور اداس اور پریشان۔ تو جب میں بہت غور سے ہی دیکھ رہی تھی کہ اب آغا جی اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں، اس کو کیا ایڈوائس دیتے ہیں، اس کو کیا دوا دیتے ہیں۔ پہلے تو انہوں نے ساری کہانی بڑی دیر تک سنی کہ بچہ کیا کیا کرتا ہے، کیا اس کی مصروفیات ہیں، کہاں سے مسئلہ شروع ہوا، کہاں تک پہنچا۔ ساری بات سننے کے بعد اسے کہتے ہیں کھاتا کیا؟ میں کہا یہ لیز یعنی کہ انہوں نے خود ہی کہا یہ لیز کھاتا ہے، چپس ہوتے ہیں شاید کوئی۔ ان کا نہیں کھاتا۔ انہوں نے کہا یہ میں مان ہی نہیں سکتا، جو بچے لیز کھاتے ہیں وہ اس نتیجے کو پہنچتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا چلیں، لیز نہیں کھاتا تو اور کس شکل میں یہ آلو کھاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یعنی سمٹمز جو ہیں وہ فوڈ کی وجہ سے ہیں۔ اچھا، پھر آہستہ آہستہ اس کی والدہ جو تھی وہ مان گئی کہ یہ اس کا بھائی کبھی کھاتا ہے تو اس کے ساتھ، تو ہر وقت تو بچے ماں باپ کے سامنے نہیں ہوتے نا۔ اگر ایک بھائی کھا رہا ہے تو گھر میں بالکل ہی نہ آئے چیز، وہ تو اور بات، اگر ایک بھائی کھا رہا ہے اور دوسرا ساتھ، تو پھر تو پرہیز نہ ہوا۔ بہرحال کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب تک آپ اس کی فوڈ تبدیل نہیں کریں گے یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب تک ہم اپنی سوچ کو تبدیل نہ کریں تو ہمیں ذہنی صحت نہیں مل سکتی، اور وہ ذہنی صحت جو ہے اس کا تعلق ہمارے اعمال سے ہے۔ ہماری اپنی غلطیاں ہانٹ کرتی ہیں ہمیں تکلیف ہوتی ہے ان کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر کسی کو کسی ایسے امتحان میں ڈال دیتا ہے تو وہ اس پر ایک رحم ہی کی وہ اس کے اوپر ایک رحمت ہی ہوتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی جھٹکے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہوش میں لاتے ہیں کہ سنبھل جاؤ، اپنے بچ جاؤ، نہیں بچتا انسان، اس سے بڑا ٹیسٹ آتا ہے، اس سے بڑا ٹیسٹ آتا ہے، پھر انسان واپس پلٹتا ہے اور اپنی غلطی کا جو اعتراف کر لیتا ہے اس کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی بیماری انسان کو لے مری جائے انسان، تو بھی وہ
مرنے سے پہلے کی وہ ساری بیماری اس کے سارے گناہوں کو دھونے کا ذریعہ ہوتی ہے. تو انسان ایک پروسیس سے گزر رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کر رہا ہوتا، اللہ تعالیٰ انسان کو پاک صاف کر رہا ہوتا ہے. اور جو اس کے اٹینڈنٹس ہوتے ہیں ان کو بھی ایک نصیحت ہو رہی ہوتی ہے کہ اگر کسی خاص وجہ سے یہ اس مسئلے کو پہنچا ہے تو ہمیں اپنی اصلاح کر لینی چاہیے. تو بات یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھیں، چاہے تکلیف ہو چاہے کوئی نعمت ملے. نعمت ملنے پر بھی بات نہیں، تو ہماری اپنی کوشش اور اپنی محنت کا نتیجہ ہے. انسانوں میں سے کون اللہ کے بارے میں برا گمان کرتا ہے؟ یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، یہ کن کے بارے میں آئی آیت؟ کبھی نہیں پڑھی سورۃ آل عمران؟ منافقین کے بارے میں ہے. منافق اللہ کے بارے میں سوء ظن رکھتا ہے، یہ منافقت کی علامت ہوتی ہے. سچے ایمان والے اللہ کے بارے میں برا نہیں سوچتے کبھی بھی. آپ اپنے ایمان کا لٹمس ٹیسٹ کر سکتے کہ اللہ کے بارے میں گمان کیسا ہے. اگر اچھا گمان ہے تو ایمان کا درجہ اچھا ہے، اگر برا گمان ہے تو ایمان یا تو نہ ہونے کے برابر ہے یا پھر کسی اور مشکل میں پڑ گئے. سورۃ الفتح میں آتا ہے الظانین باللہ ظن السوء علیہم دائرۃ السوء، جو اللہ کے بارے میں گمان کرنے والے ہیں برا گمان، انہی پہ بری گردش ہے. اور اللہ بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. یہ جملہ کبھی سنا؟ حدیث قدسی میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں جو وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے. وہ مجھ سے امید رکھتا ہے تو میں اس کی امید نہیں توڑتا. وہ اگر یقین رکھتا ہے اللہ سنتا ہے تو میں سنتا ہوں اس کو. تو سوچ، کام اپنے اوپر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں. آپ وہی ہے سوچتے ہیں. یہ بات پہلے بھی میں کر چکی ہوں. آپ کوئی کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے وہ آپ کی سوچ کا نتیجہ ہے. جس چیز کا آپ ارادہ کر لیتے ہیں کہ یہ کر کے چھوڑنا ہے، پھر وہ کیا ہوتا ہے ہر حال میں اس کو کر کے چھوڑتے ہیں. اس کے لیے رستے بھی نکل آتے ہیں کیسے کریں کون سی چیز اختیار. آپ دیکھیں دنیا میں جتنی ایجادات ہوئی ہیں وہ اسی سوچ کے تحت تو ہوئی. کوئی مسئلہ پیش آیا، اس مشکل سے نکلنے کے لیے لوگوں نے طرح طرح کے تجربات کیے. جب تجربے کیے تو کوئی تجربہ کامیاب ہو گیا اور وہ صرف اس انسان کے لیے نہیں باقی سب کے لیے بھی فائدہ مند ہو گیا. جہاز کس نے اڑایا تھا پہلی دفعہ؟ رائٹ برادرز کا نام آتا ہے. 2 بھائی تھے، سائیکل مکینک تھے. اڑنے کا شوق آ گیا، بنا لیا جہاز. جب اندر ایک برننگ پیشن آ جاتا ہے نا یہ کام کرنا ہے، پھر انسان ایسے ایسے رستے نکال لیتا کوئی آدمی. یہ صحیح کام کے لیے بھی ہوتا ہے اور غلط کام کے لیے بھی ہوتا ہے. جو لوگ حرام کام کرتے ہیں، جو حرام دوستیاں ہوتی ہیں، حرام تعلقات، ناجائز تعلقات جو زنا تک جا پہنچتے ہیں، وہ کس چیز کا نتیجہ ہوتے ہیں؟ کس چیز کا نتیجہ؟ سوچ کا، شوق کا. اسی طرح جب آپ اللہ سے اچھا گمان رکھیں، یقین رکھیں اللہ تعالیٰ میری دعا ضرور سن لے گا اور مجھے صحت ہو جائے گی اور میں اس مشکل سے نکل آؤں گی، اور تو بس چیزیں ویسے ہی ہونے لگتی ہیں. اور یہ گمان موت تک ہونا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی وفات کے 3 دن پہلے سنا. آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک نہ مرے سوائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے اچھا گمان رکھتا ہو کہ اللہ میرے ساتھ آئندہ اچھا کرے گا. توفیق دے کہ ہم اللہ سے اچھا گمان کرتے ہوئے دنیا سے جائیں کہ آگے اچھا ہی ہوگا انشاءاللہ. کیونکہ جیسی امید ہوگی
ویسا ہی معاملہ ہوگا اس کے ساتھ. جہنمی کو بھی اللہ سے اچھی امید ہوگی تو اس کو فائدہ پہنچ جائے گا. انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم سے 4 آدمیوں کو نکالا جائے گا. انہیں اللہ عز و جل کے سامنے پیش کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ دوبارہ انہیں جہنم میں بھیجنے کا حکم دے دے گا. ان میں سے ایک شخص اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر کہے گا اے رب مجھے تو اب یہ امید ہو گئی تھی کہ اگر تو مجھے اس جہنم سے نکال رہا ہے تو مجھے دوبارہ اس میں نہیں لوٹائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہم تمہیں دوبارہ نہیں لوٹائیں گے. اللہ سے اچھا گمان رکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرے ساتھ اچھا ہی کرے گا. اسی طرح وہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک دیہاتی کی عیادت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. آپ کی عادت یہ تھی کہ جب کسی مریض کی بیمار پرسی کرتے تو اس طرح دعا کرتے لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ یہ بیماری پاکیزگی کا ذریعہ ہوگی. آپ نے اس عرابی دیہاتی کو بھی یہی کہا. کہنے لگا ہرگز نہیں، یہ تو ایک سخت بخار ہے جو بوڑھے کو اپنے لپیٹ میں لیے ہوئے اور اسے قبر میں لے جائے گا. تو آپ نے کیا فرمایا ہاں اب ایسا ہی ہوگا، تم یہ سوچتے ہو تو ایسا ہی ہوگا. اور آپ دیکھیں کہ اس پر بہت سی تحقیقات بھی ہوئی ہیں کہ انسان جو سوچتا ہے جیسا سوچتا ہے ویسی چیزیں ہونے لگتی ہیں. ڈاکٹر رچرڈ لوئس ملر کی ایک گفتگو سے اقتباس ہے. وہ 86 ایئرس کے ہیں، کلینکل سائیکالوجسٹ. ان کا 60 ایئرس کا تجربہ ہے. وہ کہتے ہیں، وہ اپنی تحقیقات کے نتیجے میں کہتے ہیں ہمارا ذہن ہر چیز کو ریکارڈ کر لیتا ہے. جو کچھ آپ دیکھتے ہیں، جو سنتے ہیں، جو سونگھتے ہیں، سب ذہن میں محفوظ ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ نے شادی والے دن کو خاص پرفیوم لگایا تھا نا، کہیں پر راہ گزرتے ہوئے بھی وہ خوشبو آپ کو مل جائے تو کیا یاد آ جاتا ہے؟ وہ شادی کا دن یاد آ جاتا ہے. تو وہ کیوں یاد آ گیا؟ کیونکہ آپ کے اندر وہ رجسٹرڈ تھا، وہ اندر برین میں تھا، تو وہ یہ چیز دیکھتے اس نے ریلیٹ کر لی. وہ کہتے ہیں اپنے بارے میں کہی گئی باتیں بھی ذہن میں محفوظ ہوتی ہیں. سیلف ٹاک کون سی ہوتی ہے؟ جو ہم اپنے اندر ہی اندر باتیں کر رہے ہوتے ہیں اپنے دل سے. میں یہ کر لوں، میں یہ کھا لوں، میں فلاں کر لوں، یہ بھی اندر ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہیں. اگر آپ کہتے ہیں میری کمر خراب ہے تو ذہن اسے سن کر قبول کرتا ہے، وہ کمر خراب ہی ہونے لگتی. وہ کہتے ہیں منفی باتیں ذہن پر منفی اثر ڈالتی ہیں، مثبت باتوں کا اثر مختلف ہوتا ہے. مثلا یہ سوچنا کہ اب کمر اب اس مصیبت میں آ گئی ہے تو اب آئندہ تو اس کے ساتھ اور بھی برا ہوگا تو اور برا ہوگا. وہ کہتے نہیں، وہ مثلا اگر انسان یوں کہے کہ میں خوش ہوں کہ میری کمر مشکل حالات میں بھی بھرپور ساتھ دے رہی ہے مجھے تکلیف لیکن میں اپنا کام چلا رہا ہوں. جیسے میری ٹانگیں بہت اچھی ہیں، یہ ہر جگہ مجھے لے جاتی ہیں. اور منفی انداز کیا ہے؟ میری ٹانگیں تھک گئی ہیں، کام نہیں کرتی، بس اتنا ہی ہو سکتا ہے. مثبت گفتگو، سیلف ٹاک آپ کو بہتر محسوس کرواتی ہے. اپنے ہی جسم کے بارے میں مثبت سوچنا، مثبت زبان استعمال کرنا، پازیٹیو ورڈز منہ سے نکالنا ذہنی اور جسمانی طور پر بہتر محسوس کرواتا ہے. ابھی جیسے ذی الحجہ کے روزے رکھنے تھے نا، تو ذرا سا ڈر سا لگ رہا تھا کیسے ہوگا، کیا ہوگا، منہ خشک ہو جائے گا، کلاس میں پڑھانا ہے، اتنے لوگوں کا نقصان ہوگا، ذہن پتہ نہیں کام کرے گا کہ نہیں. تو مجھے یاد آیا کہ جون کا پورا مہینہ بھی روزے رکھے گئے تھے ایک دفعہ، یا بلکہ 2 دفعہ میری زندگی میں شاید آ چکے ہیں. تو رکھے تھے نا، پورے رکھے تھے، سارے رکھے تھے، تراویحیں بھی پڑھی تھی. تو اب کیا ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، جو وقت آئے گا گزر ہی جائے گا.
کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوا. سوچوانا آپ نے اپنے آپ کو، کچھ نہیں ہوگا. یعنی کبھی بھی کوئی ایسی مشکل بھی آ جائے نا جس کا حل ابھی سمجھ نہیں آ رہا، تو آپ کیا کریں، اب تک جتنی مشکلات ہیں سب کا حل نکلا، اس کا بھی نکل آئے گا، اس کا بھی نکل آئے گا، اور شاید بہتر ہی ہوگا. اور اس سے میں، اور اگر مشکل سے حل نہیں میں نکلتا تو میں اس سے بہت کچھ سیکھ تو رہی ہوں نا. مشکلات انسان کو وہ کچھ سکھا دیتی ہیں جو آرام دہ حالات نہیں سکھاتے. تو مثبت باتیں کیا کریں، یعنی ہمیشہ مثبت خیال اور مثبت بات. برا خیال آتے ہی اس کو الٹا کر دیں، یہ کام نہیں ہوگا، نہیں ہو جائے گا انشاءاللہ. کیوں نہیں ہوگا، اللہ ہے نا، اللہ کرے گا، ہو جائے گا، یہ بھی ہو جائے گا، وہ بھی ہو جائے گا. کچھ نہیں ہوتا. اور خاص طور پر اپنے بارے میں، اپنی ذات کے بارے میں مثبت زبان استعمال کریں، مثبت سوچ رکھیں. ایک ریسرچ ہے، نیورولوجیکل ریسرچ کے مطابق ایک نارمل انسان کو ایک دن میں 70,000 خیالات آتے ہیں. 70,000 خیالات. اور ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ اس میں 99% منفی خیالات ہوتے ہیں. شیطانی وسوسے ہی ہوتے ہیں نا، یہ نہیں ہوگا، یہ کیوں ہو گیا، یہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. ہارورڈ یونیورسٹی کی ریسرچ ہے کہ اس میں سے بھی 90% خیالات ریپیٹیٹو ہوتے ہیں، بار بار آ رہے ہیں، بار 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 وہی آ رہے ہیں. یعنی ایک جیسے خیالات جن کو ہم بار بار ریپیٹ کرتے ہیں. اب ان کو مثبت کیسے کریں؟ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا لاس اینجلس کا ایک ریسرچ ہے، وہ کہتے ہیں اگر آپ صرف مثبت سوچتے رہیں گے تو آپ کی سوچ کبھی مثبت نہیں ہوگی، بلکہ جب آپ پازیٹیو بولنا شروع کریں گے تب آپ کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ سوچ بھی پازیٹیو ہو گئی ہے. یعنی آپ صرف خیالات پہ کام نہیں کر سکتے جب تک منہ سے بولیں گے نہیں. آگے سمجھ؟ یعنی میں پہلے تو آپ سے ابھی تک یہ کہہ رہی تھی نا کہ اپنے خیالات کو، سوچ کو مثبت کریں. سوچ مثبت ہوگی تو آپ کو یقین، امید، ہر چیز اچھی ہو جائے گی. لیکن ایک اور ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ خیالات مثبت نہیں ہو سکتے کیونکہ ہیں اتنے زیادہ، 70,000 ہیں جن میں سے 99% منفی ہیں، 90% بار بار آتے ہیں، وہی ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں. یہ بدلے نہیں جا سکتے جب تک آپ زبان سے اچھے لفظ نہیں نکالیں گے. بولنا ضروری ہے، ذکر کرنا ضروری ہے. انہوں نے ایک ریسرچ کی، یونیورسٹی آف کیلیفورنیا نے، انہوں نے 10 کینسر کے پیشنٹس سلیکٹ کیے جن کو الگ الگ طرح کے کینسر تھے، ہر ایک کا کینسر کی نوعیت فرق تھی، اور وہ سب سیکنڈ سٹیج کینسر کے پیشنٹس تھے، تھرڈ یا فورتھ کے نہیں تھے. اس میں سے کچھ پروسٹیٹ کینسر تھا، کچھ بون کینسر تھا، کچھ کولن کینسر، کسی کو برین ٹیومر بھی تھا. اب ان کو ہر دن ایسا کہنے کے لیے نہیں کہا گیا کہ مجھے کینسر نہیں ہے، کیونکہ مجھے کینسر نہیں، یہ نہیں کہا گیا. کیونکہ جب آپ یہ بھی بولتے ہیں نا کہ مجھے کینسر نہیں، تو انڈائریکٹلی آپ کینسر کا لفظ بول کے اپنے آپ کو یہ میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ کینسر تو ہے نا، ڈینائی تو نہیں کر سکتے. انہیں سکھایا گیا کہ ہر دن یوں کہنا ہے کہ میں کتنا صحت مند ہوں. آج سے 10 سال پہلے جب آپ ٹھیک تھے اس کی ویژولائزیشن کر کے اپنے آپ کو سنائیں یا پھر کسی دوسرے کے سامنے بولیں. یعنی کیا کہنا ہے، میں الحمدللہ میں کھا سکتی ہوں، میں پی سکتی ہوں، میں چل سکتی ہوں، میں صحت مند انسان ہوں. ہاں ایک تو کچھ بیماری ہے، لیکن 10 سال پہلے جب آپ بالکل ٹھیک تھے، یہ بیماری نہیں تھی، اس بات کو اپنے ذہن میں لائیں. یعنی شکر گزار بنے دوسرے لفظوں میں. اور جب بھی کوئی آپ سے پوچھے آپ کیسے ہیں، آپ کہیں میں بالکل ٹھیک ہوں، بالکل سکون میں ہوں. اور ہم کیا کہیں گے؟ الحمدللہ، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، علاج بھی چل رہا ہے، کام بھی چل رہا ہے، میں ٹھیک ہوں، کچھ نہیں مجھے.
وہ کہتے ہیں یہ آپ کو 3 سے 4 مہینے دن میں کم از کم 200 بار بولنا ہے. 200 بار یہی بات کہنی ہے، میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں، میں صحت مند ہوں. یہ لفظ منہ سے نکلتے رہے بار بار. اور ہم تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا شکر ہے، میں ٹھیک ہوں، الحمدللہ. تو یہ اللہ کا ذکر بھی ہے. وہ کہتے ہیں جن 10 افراد پر یہ ریسرچ کی گئی 3-4 مہینے ان کو یہ بلوایا گیا، ان میں سے 9 پیشنٹس کمپلیٹلی ریکور ہو گئے، کینسر ریورس ہو گیا، ختم ہو گیا. اور جو ایک برین ٹیومر کا پیشنٹ تھا وہ بھی ریکور ہوا. یعنی اور ٹیومر تو پھر ذرا آسان ہوتے ہیں ریموو کرنے یا نکلنے، برین ٹیومر والا بھی صرف سوچ اور بول کی، پازیٹیو سوچ اور بول کی وجہ سے بالکل ٹھیک ہو گیا. کہتے ہیں کہ الفاظ کے اندر ایک طاقت ہوتی ہے، اور ہمارا تو ہر لفظ لکھا بھی جا رہا ہے نا. لدینا یکتبون، وہ کیا آیت؟ ان، ہاں ایک تو یہ ہے نا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اور ایک وان رسلنا لدیہم یکتبون، ہمارے جو بھیجے ہوئے فرشتے ہیں وہ ان کے پاس بیٹھ کے لکھ رہے ہوتے ہیں. تو وہ ایک طرح سے وہ جو لکھنا ہے اور جو بولنا ہے یہ ہمارے دین میں تو بڑا اہم ہے کہ ہم کیا بولتے ہیں اور کیا کرتے ہیں. لہٰذا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے تو گمان اچھا کریں اللہ کے بارے میں، پھر اللہ کا شکر ادا کریں، اچھے الفاظ بولیں، اپنے بارے میں بھی، اوروں کے بارے میں بھی، موسم کے بارے میں بھی. کل میں جب گئی آغا جی کے پاس تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کی طبیعت کیسی، آپ کیسا؟ میں نے کہا الحمدللہ میں بہت اچھا محسوس کرتی ہوں، اور میں یہاں آ کر بہت خوش ہوں، اس لیے کہ گرمی کا موسم بڑی نعمت ہے اللہ کی، اور پسینہ آتا ہے اور اتنا ٹھنڈا ٹھنڈا فیل ہوتا ہے پھر، اور جسم ہلکا ہلکا محسوس ہوتا ہے. اور تو یہ ساری بات کیا تھی؟ یہ سارے پازیٹیو الفاظ تھے. اور یہ بھی اثر نہیں، میں ٹھیک نہیں ہو رہی، بس بیماری تو صحیح نہیں ہو رہی، اور اب موسم بھی ایسا ہے اور حالات بھی ایسے ہیں اور دنیا بھر کے حالات خراب ہیں. کیونکہ ہمیں اگر اپنے بارے میں کچھ نہ ملے کہیں اور سے ڈھونڈ لاتے ہیں کوئی نہ کوئی خراب بات تو کرنی. تو بس اپنے آپ سے، میرے سے نہیں، اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ میں نے اچھے لفظ بولنے ہیں. اور اگر کہیں دیکھیں ضرورت پڑ جاتی ہے نا کوئی ایسی چیز ڈسکس کرنے کی جو مثبت نہیں ہوتی، یا اس کے بارے میں انسان کو ایجوکیٹ کرنا ہوتا ہے، یا کچھ بھی، جیسے ڈاکٹر کو مریض کو ایجوکیٹ بھی کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کے لیے اپنی بیماری کے لیے یہ اور یہ اور یہ کرنا ہے ورنہ ایسا ہو جائے گا. وہ تھوڑا سا ڈراوا بھی دیتا ہے تاکہ انسان سمجھے، دوسرے کو محتاط کیا جاتا ہے. تو اس میں بھی بہت سوچ سمجھ کے لفظ استعمال کریں، ایسے نہیں منہ میں جو آئے بول دیں، یہ نہیں کرنا. یہ سب سے بری بیماری ہوتی ہے، جو دل میں آئے بولے چلے جائے انسان. کچھ لوگ اپنی فصاحت اللسان کا اظہار کرتے ہیں جو دل میں آئے بول کر، اور پھر وہ بڑے خوش بھی ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اتنی اچھی کمیونیکیشن آتی ہے اور ہم اتنے کانفیڈنٹ ہیں، جو دل میں چاہتے ہیں بولتے ہیں. وہ لفظ آپ کے خلاف بھی حجت ہو سکتے ہیں، تو بی کیئرفل. اب آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے اس سے پہلے کہ میں اگلی آیت پہ جاؤں؟ خوشبو آپ بات کیجیے، پہلے آپ بات کیجیے. استاذہ آج تو آپ نے میرے سیشنز کا سارا دکھا دیا جیسے جو میں کر رہی ہوتی ہوں. بیسیکلی اس میں جو آپ بتا رہی تھی نا کہ جو 200 دفعہ ریپیٹ کرنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے ایک ٹیکنیک ہے جس سے آپ کی جو اچھی تھاٹس ہوتی ہیں وہ پرماننٹ ہو جاتی ہیں. مگر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اس کو الٹا کر رہے ہوتے ہیں. ڈائری رائٹنگ اکثر لوگ کرتے ہیں اور اس میں وہ نیگیٹو ایونٹس لکھ رہے ہوتے ہیں. تو جو نیگیٹو چیزیں وہ لکھ رہے ہوتے ہیں وہ پرماننٹ ہو جاتی ہیں. لکھنے سے ہمارا جو برین ہے وہ اس سے زیادہ رجسٹر کرتا ہے، یعنی جو ہم اچھا بول رہے ہوتے ہیں اس کو اگر ہم اچھا لکھ لیں، جرنلنگ جسے کہتے ہیں آن دا ادر سائڈ، تو ہم نے بیسیکلی فیوچر میں جو ہم لوگ ویژولائز کر رہے ہوتے ہیں اس کو لکھ لیں اگر، تو وہ ہو جاتا ہے. وہ ہمارا برین اتنا کیپیبل ہے.
on, and there is one more thing کہ اینٹی ایجنگ فارمولا بھی ہے ہماری زبان پہ. ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ اب تو میں بوڑھی ہو گئی ہوں, یا اب تمہاری عمر کیا ہوگی, 40 کراس ہو گیا ہے, ہائے بیچاری, جبکہ ایج از جسٹ اے نمبر. انسان اگر چاہے تو 80 اور 90 میں بھی اتنی ہی ایکٹیولی پڑھا سکتا ہے. ایج کبھی بھی انسان کے برین کو, جو ٹیچرز ہوتے ہیں اکثر وہ ینگ رہتے ہیں, تو میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں ایج کو بہت بڑا ایک ایشو بنایا جاتا ہے. واقعی. اور دین اس پہ تھوڑی سی بات ایج پہ میں کرنا چاہوں گی. کبھی ایسا ہوتا ہے نا, انسان کنٹینیوسلی کچھ کر رہا ہوتا ہے تو انسان ہے نا تھوڑا تھک بھی جاتا ہے. تو اس وقت میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ جو لوگ شر کے لیے کام کر رہے ہیں, جیسے ابلیس ہے, وہ 24/7 کام کرتا ہے, اس کو کوئی ریسٹ نہیں, مسلسل کام کرتا ہے. تو ہم جو نیکی کا کچھ کام, وہ شر پھیلا رہا ہے اور ہم خیر پھیلا رہے ہیں, ہمارا تو اس سے مقابلہ ہے, تو ہم کیوں تھک جائیں؟ ہمیں بھی نہیں تھکنا, کوئی نہیں تھکنا, تھکے کوئی نہیں, بس ٹھیک ہے اللہ نے کہا آرام کر لو, صبح ہے نیند تمہارے لیے تو کریں اللہ کے حکم پر. یعنی اگر قیلولہ کرنا ہے مثلاً, یہ رات کی نیند لینی ہے تو اللہ کا حکم ہے, یہ بھی اللہ نے بنائی رات اس لیے کہ آرام کرو, تو وہ اس طرح لے لیا. اچھا, اسی طرح دنیا کے ایسے لیڈرز جو 80+ ہیں, ایک کا نام تو سب کو آتا ہے لیکن باقی بھی آپ دیکھیں, اور ممالک کے بھی جو 80+ ہیں, بھاگ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, چل رہے ہیں, کام کر رہے ہیں دن رات, اور بڑے بڑے فیصلے کر رہے ہیں, نہیں تھکتے. آپ کیوں تھک گئے ابھی سے؟ ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے بڑے کام کی بات کی ہے کہ آپ میں سے ہمارے جتنے ساتھی جو ہیں وہ ایجنگ کی وجہ سے کہتے ہیں اب ہم کچھ نہیں کر سکتے, اب ہم اور سیکھ نہیں سکتے, اب کیا کرنا, وقت نہیں, کچھ نہیں. اللہ سے دعا کریں, اللہ جتنی زندگی دی ہے نا, اور اس کے آخری لمحے تک کچھ کرتے ہی رہیں, اور نیک کام اور اچھے کام ہی کرتے رہیں. جی آپ کچھ. استاذہ لاسٹلی میں کہنا چاہوں گی کہ بچوں کے ساتھ ایکسپیریمنٹ کریں, میں نے خود بھی کیا ہے. دیٹس بیسیکلی اے چائنیز ایکسپیریمنٹ, اٹس کالڈ رائس ایکسپیریمنٹ, کہ 2 چاول ابال کے آپ رکھ لیں اور ایک جار میں دوسرے جار میں, اور ایک چاولوں کے جو جار ہے اس میں آپ اچھی باتیں کریں کہ ایوری تھنگ از سو گڈ, یا اردو میں جو بھی زبان ہے, اور جو دوسرا چاولوں کا جو جار ہے اس میں آپ نیگیٹو بولیں کہ آج تو موسم بڑا خراب ہے, میری کمر میں بڑا درد ہے, آئی ہیٹ یو, جو بھی نیگیٹو ورڈز آپ کے ذہن میں آئے. تو ود ان 5 years آپ دیکھیں گے کہ وہ جو وائٹ چاول تھے ان کو وہ گندی اسمیلی فنگس نہیں لگی ہوگی, مگر جو دوسرے چاول ہیں جس پہ آپ نیگیٹو بول رہے ہیں ان کو فنگس اور گندی اسمیل والی وہ چیز لگ جاتی ہے. سو اٹس جسٹ این ایکسپیریمنٹ جو کہ بہت ہمارے ورڈ سے بہت. اب اس طرح کے تجربے خود کر کے آپ اگر دیکھ سکتے ہیں, اسی طرح وہ پودوں پہ بھی تجربہ کیا گیا تھا کہ جس پودے کے اوپر اچھے ذکر کیا گیا, اچھی بات کی گئی, وہ پنپ گیا, اور جس پہ خراب باتیں کی گئی وہ جل گیا. تو اگر پودے اور یعنی یہ باقی. اچھا, ہمارے گھر کا ماحول بھی تو کیوں خراب ہو جاتا ہے؟ کچھ لوگ جھونپڑی میں بھی اتنے خوش ہوتے ہیں اور کچھ محل میں بھی جلے سڑے ہوتے ہیں کیونکہ وہ باتیں ایسے کرتے ہیں. جی ہمارا گھر میں نا, میں اور میرا بھائی ہم اکیلے تھے, تو مجھے کہتا میرے کپڑے پریس کر دو, میں ناشتہ لے کے آتا ہوں. تو جب میں نے شرٹ ٹیبل پہ بچھائی نا, تو ایک دم سے میرے ذہن میں آیا کہ مجھے تو اب کرنٹ پڑے گا. تو جیسے ہی میں نے شرٹ کو اوپر استری رکھی تو کرنٹ پڑا, تو میں ایک سائڈ پہ ہو کے بیٹھ گئی. تو میرا بھائی واپس آیا, کہتا ہے کیا ہوا, اتنی خوفزدہ بیٹھی ہو؟ میں نے کہا مجھے کرنٹ پڑ گیا. کہتا تو نے سوچا ہوگا میں اکیلی ہوں اسی لیے تمہیں کرنٹ پڑا, اور وہی استری تھی, اسی میں دوبارہ کپڑے, تو کچھ بھی نہیں تھا. تو میں کہتی اس طرح ہماری سوچ جو ہے وہ ہو جاتی ہے سم ٹائم کہ ہمیں لگتا ہے. جی آپ نے. جی السلام علیکم استاذہ جی, میں اتنے دنوں سے سوچ رہی تھی کہ میں یہ شیئر کروں. آج اللہ تعالیٰ نے نا وہ بالکل ایگزیکٹ موقع دے دیا. ایک میری 2 ایگزامپلز ہیں میرے سامنے, اور میرا دل کرتا ہے کہ ان کو یہاں لے کر آؤں, آپ سب ان سے ملیں. ایک میرے ہسبینڈ کی کزن ہے, ان کو 2010 میں ڈائگنوز ہوا تھا, 4th اسٹیج کینسر تھا, بلڈ کینسر. اور استاذہ جی آپ یقین کریں, میں کہتی ہوں پازیٹیوٹی سبحان اللہ, جن لوگوں کے زندگی میں جن کے پاس ہوتی ہے, میں کہتی ہوں وہ مثال بن جاتے ہیں سب کے لیے. تو اس وقت ان کی ایک بیٹی تھی, مجھے یاد ہے میں اس کو دیکھ کے سوچتی تھی کہ اس کا کیا ہو, مطلب میں اس کے لیے اتنا فیل کرتی تھی کہ کچھ عرصے کے بعد شی وونٹ بی ہیئر, اور یہ تو ماں کے بغیر رہ جائے گی. سبحان اللہ استاذہ جی, وہ جو کزن ہے ہماری, وہ اتنی پازیٹیو ہیں, میں نے کبھی ان کو پریشان نہیں دیکھا, میں نے کبھی ان کو روتے دھوتے نہیں دیکھا آج تک ٹل ڈے, الحمد للہ شی از الیو, ان کو لمبی زندگی دے.
اور ہمیشہ ہنستی رہتی ہیں ہمیشہ. اور اللہ کا شکر الحمدللہ اپنا بہت زیادہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیا الحمدللہ بہت زیادہ. اور اس کے بعد استاذہ جی ان کے ہسبینڈ کی مجھے یاد ہے کچھ سالوں پہلے ایکسیڈنٹ ہوا تو ہاسپٹل میں سب ان کو ملنے کے لیے ان کے ہسبینڈ کو جا رہے ہیں. تو وہ کینسر پیشنٹ ان کی ڈائبٹیز مجھے یاد ہے اس وقت کوئی 600 پہ پہنچی ہوئی تھی. وہ ہر ایک کو لک آفٹر کری تھی, ہر ایک سے ملی تھی. آئی اسٹل ریمبر کہ میرے فادر گئے تو میں نے ابو کو بولا کہ ابو جی یہ ہیں باجی جو ہیں. تو ابو کہتے ہیں آئی ڈونٹ بلیو دس. اب میں نے ان کو بتایا کہ لائک شی از دا ون. وہ ابو کہتے ہیں آئی ڈونٹ بلیو دس کہ یہ بیمار نہیں ہے. مطلب استاذہ جی آپ یقین کریں کہ کہیں کوئی کونا کوئی تکلیف کچھ نہیں. الحمدللہ ماشاءاللہ ان کی بیٹی کی شادی ہو گئی, اس کے 2 بچے ہو گئے, وہ کینیڈا سیٹل ہو گئی. اور وہ ماشاءاللہ الحمدللہ اگر آپ ان کو ملیں تو آپ کے ینگ اینڈ ماشاءاللہ سے ہم ساروں سے بہت بہتر دیکھنے میں اور خوش نظر آئیں گی. دوسری اگزامپل ہے ان کا 2 سال پہلے ڈائگنوز ہوا استاذہ جی. اتنی پیاری انسان ہے, ایج میں مجھ سے بڑی ہیں. اور ان کو پہلے بریسٹ کینسر ہوا, بائی چانس اللہ کی طرف سے تھا, شاید اللہ نے مثال بنا ہوتے کچھ لوگوں کو. ان کو نہیں پتہ چلا, فالو اپ ان کی مدر کی ڈیتھ ہوئی, وہ دیکھ نہیں سکی. 1 سال کے بعد استاذہ جی وہ بریسٹ کینسر لنگز میں چلا گیا. اب اٹس لائک 4th اسٹیج کو کراس کر چکا ہے. ان کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے اس وقت, کوئی ان کی تھراپیز کچھ نہیں ہو سکتی. الحمدللہ استاذہ جی اگر آپ ان کو ملیں تو آپ کہیں ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے, ان کو کوئی بیماری نہیں ہے. شی از سو پازیٹیو ہر وقت. پہلے میں ان کو ملنے جیسے کوئی جا رہا ہے تو آپ دکھ میں ہے نا کہ آپ کیسے ملیں, ان کو جا کے اتنی انرجی ملتی ہے استاذ جی, اتنی انرجی ملتی ہے. اور ابھی کچھ دن پہلے میرا بیٹا آیا ویکیشنز پہ تو وہ آئیں ملنے کے لیے. تو ان کو کہتے آنٹی آپ کیسی ہیں؟ تو کہتی ہے میں کیسی لگ رہی ہوں؟ تو کہتے ہیں آنٹی بہت اچھی. تو کہتی ہے میں بہت اچھی ہوں. الحمدللہ استاذہ جی کچھ لوگوں کے اندر اللہ نے کوئی ایسی پازیٹیو, اور ان کو دیکھ کے اور یعنی وہ مجھے لگتا ہے بیماری جو ہے نا وہ سپریس ہو گئی, اور وہ جو ان کی پازیٹیو ایٹیٹیوڈ تھا وہ اوپر آ گیا, جس نے ان کو ماشاءاللہ وہ دیکھیں 15 سال ہو گئے. اور وہ بڑے اس سے بتاتی ہیں میرے ساتھ کا کوئی دنیا میں نہیں ہے, مزے سے بتاتی ہیں میرے ساتھ کا جن کا میرے ساتھ ٹریٹمنٹ ہوا تھا, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. بٹ دس از دا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ جس نے اتنا کچھ چینج کیا الحمدللہ. بس 1 منٹ رہ گیا, ایک شخص اور پیچھے زکیہ کا ہاتھ کر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ پازیٹیو سوچ یعنی مثبت رویہ اور شکر گزاری کا صحت یا شفا سے جو تعلق ہے اس میں ہمارے ملک میں کافی نیگیٹو رویہ پایا جاتا ہے, جس کی مطلب ہمیں پریشانی بھی ہوتی ہے. ابھی میرے پچھلے دنوں چائنا کا سفر ہوا تو مختلف شہروں میں گئے, مختلف جگہوں پہ لوگوں سے ملاقات ہوئی. اور اوور آل جیسے آپ دیکھتے ہیں ٹرین میں جاتے ہیں, پلین میں جاتے ہیں یا بس میں, یا ہر طرح کا سفر کیا اور بہت سے لوگوں سے انٹریکشن ہوا, بات چیت ہوئی, ٹرانسلیٹر کے تھرو بات چیت ہوتی رہی. تو ان میں جو مثبت رویہ میں نے دیکھا اس پوری قوم میں یعنی ایز اے نیشن, وہ ایک قابل ذکر چیز ہے. اور ان کے اندر اتنی پازیٹیوٹی ہے, بیک بائٹنگ نہیں ہے, مثبت رویہ ہے, شکر گزاری ہے, تھینک فل بہت ہوتے ہیں. اور یعنی غصہ بالکل بھی نہیں ہے, بہت کام. اور یعنی ایک اتنا پرسکون ماحول ہے پورے چائنا میں, آپ کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں, کوئی پریشانی نہیں. جہاں بھی گئے ہیں, پہلے تو ہمیں 1 ہفتہ لگا ان کو سمجھنے میں, کیونکہ ہم یہاں کے رہنے کے عادی ہیں اور ہمیں ہر جگہ سے کہیں نہ کہیں کوئی نیگیٹو چیز فیل ہو رہی ہوتی ہے تو انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے. تو ہمیں یقین نہیں آتا تھا کہ اتنے پازیٹیو یہ ہو سکتے ہیں. مگر جب ہمیں یقین آنے لگا تو وہ نیکسٹ ویک جو تھا وہ ہمارا وہ اتنا پرسکون گزرا, ایسے لگتا تھا جیسے ہمیں بہت عرصے سے اس تھیراپی کی ضرورت تھی کہ پازیٹیو لوگ بھی آس پاس ہوں, کہ ہماری بھی کوئی فیلنگس پازیٹیو ہوں. تو پھر واپس آ کے جب یعنی پاکستان میں آ کے پھر دیکھا تو وہ جیسے ایئرپورٹ پہ پہنچتے ساتھ ہی جو ہے کنٹراسٹ نظر آتا ہے. جی, تو اللہ کرے کہ ہمارے ملک میں بھی یہ پازیٹیوٹی ہو اور ہم مسلمانوں میں یہ پائی جائے. حالانکہ وہ مسلم سارے نہیں ہیں, کچھ لوگ مسلم بھی ہیں وہاں پہ, نان مسلم بھی ہیں. اس کے باوجود وہ بہت زیادہ چیریٹی کرنا چاہتے ہیں, بہت زیادہ دوسروں کا اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں, دوسروں کے دکھ درد میں زیادہ یعنی ہوتے ہیں, ان کا خیال ہوتا ہے کہ دوسروں کا دکھ درد دور کر دیا جائے, دوسروں کی ضرورت پوری کر دی جائے. وہ تمام اسلامی اقدار اور اسلامی اصول جو ہمارے یہاں ہونے چاہیے, سوائے ان کے چند کھانے پینے کی غلط چیزوں کے علاوہ,
ان میں وہ ساری چیزیں بہت اچھی پائی جاتی ہیں. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. ٹائم ہو گیا. ایسا ہے کہ آئی ایم سو سوری ٹائم ہو گیا. لکھ کے چھوڑ جائیے, اگر ورتھ ہوا تو میں شیئر کر دوں گی کسی وقت. خلاصہ یہی ہے کہ ہم اگر پوری دنیا نہیں بدل سکتے, اپنا پورا ملک نہیں بدل سکتے, تو ہم کیا کریں؟ اپنے ماحول کو بدل لیں. اگر ماحول بھی نہیں بدل سکتے تو اپنا آپ بدل لیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تکبیرات لگا دیں.